آپ فرماتے ہیں میں ایک روز نہر پر جس کے کنارے ایک محل تھا پہنچا. میں نے نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کیا. جب وضو کر چکا تو میری نظر اس محل کے کوٹھے پر پڑی. کیا دیکھتا ہوں؟ ایک صاحب جمال لونڈی اس محل کے کنگورے پر کھڑی. میں نے اس سے کہا کہ کوئی بات کہو. غیب کی صورت تھی یہ خیال. اس نے کہا اے جنون، آپ دور سے دکھائی دیے تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید یہ دیوانے ہیں. جب نزدیک آئے تو میں نے خیال کیا کہ یہ عالم ہے، اور جب زیادہ نزدیک آئے تو میں نے جانا کہ عارف ہے. لیکن اس وقت جو میں بغور خیال کرتی ہوں تو نہ آپ دیوانے ہیں، نہ عالم ہیں، نہ عارف ہیں. میں نے کہا یا کیسے؟ اس نے جواب دیا کہ اگر دیوانے ہوتے تو وضو نہ کرتے، اگر عالم ہوتے تو نامحرم کی طرف نہ دیکھتے، اور اگر عارف ہوتے تو اپنی آنکھ خدا کے سوا اور کسی پر نہ کھولتے. یہ کہہ کر غائب ہو گئی. حضرت جنون مصری کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ میرے لیے تبدیل. کیا اس میں بات ہے؟ اس میں وجود بہت خاص، وہ طریقت بھی ہے، معرفت بھی ہے، اور حقیقت بھی ہے. اور اس نقطے میں سارا بیان کر دیا. عالم کا حوالہ دیا طریقت کا، اور دیوانگی کا ثبوت دیا معرفت کا، اور عارف کا ثبوت دیا کہ ایک ہی سے رشتہ اور ایک ہی سے ناتا. اور یہ تین میں سے ایک بھی نہیں. آپ جس محبوب کے لیے آپ پھر رہے ہیں معرفت کے لیے، وہ تمہارے سامنے، اس کے علاوہ دوسرے کو دیکھنے کی آپ کی ضرورت نہیں. یہ تو حقیقت ہوئی. ضرورت نہیں، جو چیز نگاہ میں آئے وہ اللہ ہے. اللہ اس کے بارے میں جی دیکھنے کی ضرورت تو ہے ہی، لیکن کسے دیکھ رہا اس کی جی اللہ نظر آئے. اللہ موجود ہے. عرفان کا مقام یہی. اور دیوانہ ہم نے دیوانہ سمجھا، یہ مقام عشق بھائی جبروت والا مقام. جی اور عالم ہوتے یعنی طریقت رکھتے، تہذیب والی بات، علم رکھنا، یہ علم باطن رکھنا طریقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ چیز طریقت کے ساتھ جڑی ہے کہ وہ علم رکھتا، باطن کی باتوں کا علم رکھتا، اس کے تہذیب کا علم رکھتا، اسے کس طرح، بس وہ تہذیب میں ہر چیز آ گئی کہ اس کو کیسے برتا جائے، کیسے رکھا جائے، کیسے دھرا جائے، اٹھایا جائے، کس طرح بولا جائے، کس طرح گفتگو کی جائے. یہ سب علم ہے نا. اور حقیقت کا مقام کی یعنی جو ہے صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کچھ موجود نہیں. حقیقت تو یہی ہے نا کہ کائنات میں ایک روح ہے، بس اس میں 10 20 100 200 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ الگ الگ نہیں ہے. آپ کا مذہب وحدت الوجود بیان فرما، مسلک جو ہے صوفیوں کا وہ بیان کر کہ ہمیں لونڈی سمجھ کر نہ دیکھتے. ایک لونڈی موجود ہے کنگورے پر جو انہوں نے غور کر کے دیکھا تھا، سمجھا تھا. اسی سلسلے میں کہا کہ اگر آپ صاحب حقیقت ہوتے
لونڈی عورت یا جنس دیکھ کر نہ سوچتے نہ سمجھتے، اللہ ہی کو دیکھتے اور اللہ ہی کو سمجھتے اور یہ سوچتے کہ اللہ ہی موجود ہے۔ کل کائنات کی حقیقت ایک روح ہی تو ہے نا؟ اور جب معرفت میں پہنچتا ہے تو پھر یہ وہی وہ کرم، وہ حصہ جہاں ہاتھ پیر دھو نہاؤ، اتنی فرصت کہاں رہتی ہے اس کو کہ نہائے گا دھوئے گا ہاتھ پیر، فرصت نہیں رہتی۔ پہلے معرفت کے کام۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی خدمت میں ایک فقیر حاضر ہوئے، لباس میں کافی میلا پن موجود، تو وہ میلا پن دیکھ کے حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ بھائی لباس کو لینا چاہیے، کپڑے دھونے کا خیال رکھا کرو۔ اتنا ہی زبان مبارک سے نکلا تھا کہ ان فقیر بزرگ نے بہت درد کے ساتھ فرمایا کہ حضور فرصت نہیں ملتی۔ ان بزرگ فقیر نے فرمایا جو تشریف لائے تھے حاضر ہونے کے لیے محبوب الہی کی خدمت میں کہ حضور فرصت نہیں ملتی، اور یہ بات اتنے درد سے کہا کہ حضرت محبوب الہی کو بڑا اثر اور کیفیت میں آ گئے۔ دیر تک اسی عالم میں۔ ارے بھائی مشاہدہ جبروت کے معنی ابھی بتا رہا تھا کہ معرفت جبروت کا مقام، تو جب کوئی مشاہدے میں ہے تو وہ ایک لمحہ بھی اس سے الگ نہیں ہوگا، اور جب اسی میں غرق رہے گا، اسی میں ڈوبا رہے گا، تو اس کو کہاں فرصت ہے کہ نہائے دھوئے، اپنا لوٹا لاؤ، صابن لاؤ، منجن لاؤ، تیل لاؤ، شیشہ لاؤ، اس کی فرصت اسے کہاں ہے نا؟ نہیں، یہ باتیں یاد رکھا کریں آپ لوگ، پڑھتے ہیں آپ لوگ جی۔ طرف سے یہ انتظام ہوئے سدھار کی کہ اب قاعدے ہدایت سدھار نہیں، مقامات سمجھانا۔ بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں کے سامنے اسی طرح سے چیزیں اتر، عام لوگوں کی کہاں وہاں پہنچے۔ اس طرح سے کوئی غیب سے ظاہر ہو کر مقامات کے بارے میں بتا رہا ہو۔ حضرت ذوالنون مصری علامتیہ گروہ ان سے جڑا ہوا، صوفیوں کا ملامتیہ گروہ ان سے جڑا، وہ زند مشرب پینے والا گروہ ان سے جڑا۔ ہر صادق کے لیے ضروری ہو کہ فائدۃ الوجود پر پورا یقین رکھے۔ وہ تو صوفیوں کے چشتی سلسلے میں تو کچھ لازمی چشتی سلسلہ تو بغیر اس کے کہ ہر صورت کو اللہ کی صورت سمجھے کہ بھائی تو جب اللہ ہی کو دیکھ رہا ہے اس میں تو بے سوالی ہی نہیں ہے ادھر ادھر سڑکنے کا، یہ بہت ضروری ہے۔ غیر اس کے تو کچھ ہے ہی نہ ادھر کا نہ ادھر نہ ہوگی۔ یہی کانپور شہر میں ایک ٹھیلا شاہ نام کے ایک فقیر تھے اسی زمانے میں، 37 وغیرہ کا زمانہ ہے شاید ان کا، تو ان پہ ذات
کھلی تھی اس طرح سے، وہی روح جب کھلتی ہے تو صاف نظر آتی۔ گرمیوں کے دنوں میں بھینسے ٹھیلے کا رواج تھا، میونسپل بورڈ کے کا کوڑا اٹھانے کے وہ استعمال میں۔ ایک صاحب تھے شہر کے، کوئی خان بہادر کون فلاں فلاں، ان کا ٹھیکا ہوتا، بہتر لوگ ہوتے تھے جو ٹھیلوں پہ نوکری کے طور پہ کام میں لگتے تھے۔ تو کچھ دنوں بعد یہ شکایت آئی کہ بھئی کوڑا ٹھیک نہیں اٹھ رہا شہر میں، بہت ڈھیر لگ گیا ہے جگہ جگہ، کیا وجہ ہے بھائی؟ تو انہوں نے سب مہتروں کو جمع کیا، وجہ پوچھی، بھائی تم لوگ صبح سے نکلتے ہو شام کو لوٹتے ہو، دن بھر باہر رہتے ہو، لیکن یہ شکایت کیوں آ رہی ہے کہ کوڑے کے ڈھیر تمام لگے؟ تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایک فقیر ہیں صاحب، وہ گرمی کے دن تو نہیں آتے، ہم لوگ جب تو جگہ جگہ ملتے ہیں اکثر، اب بھینسا ہے وہاں رہا ہے تو دوڑ کے آتے ہیں، ارے تھک گئے بھائی، تھک گئے بھائی، اور روک لیتے ہیں، اور اس کے بعد بھینسے کو کھول دیتے ہیں اور خود کھینچتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی تو ہم اب ان کی ٹوہ میں رہیں گے، کہیں دکھائی دیں تو ایک دن نکلے، اور اتفاق سے دوپہر کا وقت، اور وہی بزرگ ان کے ٹھیلے کی طرف جھپتے، روکا، اور وہی انداز ان کا کہ تھک گئے بھائی، تھک گئے۔ ہنٹر رکھتے تھے اپنے ساتھ، انہوں نے 10-20 ہنٹر ان کے پیٹھ پہ بہت زور زور سے مارا، تو ڈانٹتے رہے، اور جے ہنٹر لگا تو تہوار کی بہت زور سے، اور جتنے گودام ان کے بھوسے سے بھرے ہوئے تھے سب میں آگ لگ گئی، اسے سب میں آگ۔ اور اس کے بعد خان بہادر تباہ ہوئے اور پورا خاندان کا۔ یہ وہی مقام ہے کہ جب کھلتا ہے، وہ روح کھلتی ہے جو کائنات میں موجود ہے، تو ہر شے پہ کھلتی ہے۔ جو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے جب وہ نظر آنے لگتا ہے تو پھر اب وہ کس طرح، کہاں پہ، کس وقت، وہی خوشبو اترنے کی بات ہے کہ وہ کہاں اتر گئی۔ تو بھینسا نہیں تھا ان کے سامنے، وہ خود وہ روح کائنات تھی جس کو اس شکل میں دیکھ رہے تھے، نہیں دیکھ نہیں رہے تھے بلکہ سچ مچ ظاہر تھی ان کے سامنے، ورنہ جو اثر پیدا ہوا تھا ان کے ہنٹر مارنے کے بعد نہ پیدا۔ اگر روح کائنات ان کے اندر بھی موجود نہ ہوتی تو کوئی اثر نہیں پائے۔ فتیا بابا تھے کانپور، بنگال کی طرف کے تھے، ادھر بانس منڈی وغیرہ کے علاقے میں رہتے تو نہاتے ہوتے، ایک لنگی جسم پہ ہوتی تھی، اور یہ رہی جو بنی رہتی تھی گھوڑوں کو پانی پلانے والی، لنگی اتاری میں ڈبکی لگائی، اور پھر اس سے باہر نکلے اور اس کو لنگی کو دھو کے اور پھر نچوڑ کے پھر باندھا، اور آنکھ ایسے اوپر اٹھی رہی تھی۔ ایک بہت مستند آدمی کو واقعہ بیان کر رہے تھے کہ کیسا میں کوئی
तिवारी या मिश्रा जी कोई थे, काम करते थे और उस दिन वो छुट्टी पे थे घर। ये कहीं एक सिंधी था, उसे बहुत मानते थे, बहुत मानते। आटा पीसता तो उसकी तरफ गए, वहां उसके यहाँ कुछ देर रहे। अब बोलते नहीं थे, एकदम बात करते किसी ने नहीं, इशारे से कोई बात, अगर चाय बीड़ी, अब वो तो जब जान गए थे लोग तो ऐसे लेकर के इधर उधर से दौड़ते थे उनको देख। तो उस सिंधी के आटा चक्की पे कुछ देर बैठे, उसके बाद बीच रोड में आगे, दोपहर का वक्त था, सन्नाटा। उस सिंधी ने ही वाकया लोगों को बताया। तो सड़क पे खड़े थे और एक लड़का गुजरा उधर से, तो एक ईंटा उठाया उन्होंने अचानक और खींच के जो रखा, तो वो चोट आई सिर, कोई खास नहीं, हल्का ईंटा। अब वो भागा हुआ घर पहुंचा। बिजली कंपनी में जो साहब काम करते थे, वो दौड़ के गुस्से में आए, दौड़ के भाई इनका जिक्र किया, दौड़े गया, जामा बात। अब वो सिंधी देख रहे थे, कहने लगे वो दौड़ा हुआ आया, आज उसने ये छापा इनके, और कहने लगे तब तक ये देखिए कि सड़क बिल्कुल सन्नाटी, आदमी का कहीं पता नहीं, दूर दूर तक। और एकदम से एक आदमी, बस खबरदार, बड़ी जोर से, और ये कहना था उसका, बस खबरदार, वो शख्स एकदम से गिर पड़ा। और वो ऐसा फालिज लगा उसको कि उस दिन के बाद वो अपने पैर पे न, जब जात जमीन पे जाहिर होती है इस तरह से, तो इस तरह के हालात होते हैं। तमाम इलाज किया उन्होंने, तमाम दूर यहाँ गए, वहां गए, बहुत दिन रहे। हमने भी उनको देखा। आप यहाँ नहीं, वहीं उसी इलाके में रहे। बहुत तंदुरुस्ती बड़ी अच्छी, चेहरे बड़े सोना, बहुत, लेकिन हर वक्त ऐसे आसमान, तो कोई चाय ले आया, बिस्कुट ले आया, तो जी चाह तो लिया नहीं। हाँ, लेकिन वो सिंधी जब ले गया तो वो सब उसके हाथ से सब ले। इंतकाल जब पर्दा जब किया उन्होंने, तो बड़ी भीड़ थी, सब बड़ी भीड़, तो हर वक्त से। हाँ, अब क्या रमज है उनके साथ। हाँ, लाहौती रहो, आवाज गुम थी, लाहौती रहो। ये इलाके को ये बात मालूम हो गई, तमाम लोग जानते हैं, तमाम। अजमेर शरीफ का वो आया तो जय आदमी
وہ جب آیا صبح کے وقت وہ منظر دیکھ رہے تھے اس طرح سے اور کوئی زندگی کے بعد کب سے کیا وہاں پر اچھا بس اب آپ لوگ ناشتہ